بہرحال جب آپ نے شروع کیا کہاں سے؟ حجر اسود سے. چکر آپ کا شروع ہوتے 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 یہ رکن یمانی ہے، کارنر جو لکھا ہے یمانی، یہاں اس کونے سے لے کر اور حجر اسود کے کونے تک، یہ اس کی خاص فضیلت ہے. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ روزانہ اللہ یہاں 70 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ یہاں سے جو بھی گزرنے والا جو بھی مانگے تو اس کی دعا میں آمین کہنا. تو یہ فرشتے اسی کام کے لیے مامور ہیں کہ گزرتے ہوئے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہنا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین دعا جو قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان دعاؤں کو اس جگہ پڑھنی چاہیے تاکہ دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو. دنیا یہ بھی بہتر ہو، بہتر کا مطلب دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تمام چیزیں بہتر ہو. تو یہ دعا یہاں پڑھنی چاہیے. پھر آپ پہلا چکر یہاں جب آپ آ جائیں گے حجر اسود کی طرف، یہ آپ کا ایک چکر ہوگا. پھر آپ کو استلام کریں گے آپ، بسم اللہ اللہ اکبر. پھر دوسرا چکر آپ کا شروع ہوگا. اسی طرح آپ کا 7 چکر ختم ہوگا. اسی ترتیب کے ساتھ دانہ لے لیں، عموماً ذہن سے نکل جاتا ہے کتنا چکر ہوا، اور وہ بھی اسی طرح کہ اگر کوئی بھول گیا کہ کتنا چکر ہوا تو پھر دل ٹٹولے گا. دل جس طرف گواہی دے تو پھر اگر چھوٹا ہے تو پھر اس کو پورا کر لیں. اس میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ طواف کرتے ہوئے وضو کا ہونا شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو وہیں سے نکل کر وضو کر کے آنا ہوگا. بغیر وضو بغیر پاکی کے آپ طواف نہیں کر سکتے. سعی کا الگ حکم ہے، سعی بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن طواف نہیں ہو. طواف کے لیے وضو شرط ہے کیونکہ یہ اس کو نماز کے حکم میں کہا گیا. تو 7 چکر آپ کے مکمل ہو گئے. 7 چکر کے بعد یہاں پر آپ کو 3 کام کرنا ہے جو مستحب ہے. وہ یہ کہ آپ کو مقام ابراہیم کے بالکل سیدھے پر 2 رکعت طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد زمزم پینا ہے، اس کے بعد دعا مانگنی ہے. یہ 3 کام. اور یہ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں یہ واجب ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے. اگر مکروہ اوقات نہیں ہے تو مکروہ اوقات بھی دیکھ لو، اگر مکروہ اوقات ہیں تو پھر اس کو بعد میں لوٹائیں گے. 2 رکعت نماز یہ واجب ہے، واجب نماز کہا جاتا ہے. طواف کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر لیا، اور مقام ابراہیم کے پیچھے یہ فضیلت ہے. لیکن بعض علماء نے گنجائش لکھی ہے کہ کہیں پر بھی مطاف میں اگر جگہ مل گئے وہاں آپ 2 رکعت پڑھ لو. ان کی دلیل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کئی جگہ مختلف یہ گھومتا رہا ہے. یہ ابھی کسی بادشاہ کے زمانے میں اس کو نصب کیا گیا ایک ہی جگہ میں جو آج تک ہے، لیکن حضور کے زمانے میں بھی کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف. ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ ہیں پڑوسی ملک کے، علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، احمد علی لاہوری. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم جب میں گیا تو مقام ابراہیم کو زمزم کے کنویں کے پاس پایا. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن مطاف میں رہا ہے مقام ابراہیم. اس لیے فضیلت یہ ہے کہ بھائی مقام ابراہیم کے بالکل سیدھے پر 2 رکعت نماز ادا کر لو. اگر خدا نخواستہ بھیڑ ہو تو کہیں پر بھی آپ نماز ادا کر سکتے. اس کے بعد دعا مانگے، خوب دعا مانگے. اور کعبہ فرماتے ہیں کہ 120 رحمتیں اس پر برستی ہیں. 60 رحمت طواف کرنے والوں پر، 20 رحمت قرآن پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمت نماز پڑھنے والوں پر.
اور فرمایا کہ صرف 20 رحمت ان لوگوں پر برستی ہیں جو کعبۃ اللہ کو صرف دیکھتے رہتے ہیں. دیکھنا ثواب ہے کعبہ کو. صرف جو محبت بھری نگاہ میں کعبۃ اللہ کو بیٹھ کر دیدار کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کیسی نورانیت تو نے بخشی, یہ تیرا گھر ہے, صرف دیکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے کعبہ کو. لیکن دیکھنا ہو, محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہو. بہرحال آپ وہاں خوب دعا مانگیں اور اس کے بعد زمزم پئیں. زمزم خوب پئیں, کھڑے ہو کر پینا. زمزم کی فضیلت, ایک فضیلت آپ یہ سنیں, وہ 4 چاند تو لگا لیکن مزید نور علی نور زمزم پر لگا. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر زمزم کا پانی ڈول سے نکالا اور آپ نے پانی پیا اور بچا ہوا پانی اس زمزم کے کنویں میں ڈالا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں نور علی نور, مزید فضیلت میں اضافہ ہو گیا. قیامت تک جو آدمی زمزم پیے گا وہ حضور کا جھوٹا پیے گا. یہ اس کی فضیلت میں مزید اور اضافہ. حضور بچا ہوا برتن میں جو زمزم کا پانی تھا اس کو کنویں میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ جب تک لوگ اس کو پئیں گے وہ مجھ محمد کا جھوٹا پئیں گے. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کی ارحاس نبوت تھی کہ ان کے قدموں سے یہ جاری ہوا, لیکن ایک تاریخ ہے زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا. پھر جناب آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اللہ نے پھر دوبارہ اس کی کھدائی ہوئی اور پھر ایک لمبا ایک داستان ہے. لیکن اضافہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمزم یہ غذا ہے, زمزم ایک شفا ہے. جس ارادے سے بندہ پیے گا اس ارادے میں اللہ کامیابی عطا کریں گے. جس ارادے سے پیو اللہ اسی پر برکت عطا فرماتے ہیں. اس لیے سب سے انمول جو دعا ہے زمزم پینے کے بعد کہ علما نافعا رزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء, ان دعاؤں کو پڑھنی چاہیے. اور فرمایا کہ مومن زمزم کا پانی, زمزم کے پانی سے خوب سیر ہوتا ہے. منافق کا پیٹ قبول نہیں کرتا زمزم کو. اس لیے بعض اکابرین نے لکھا کہ زمزم پیو اور یہ کہو کہ یا اللہ ایمان والے کا پیٹ ہے, منافق کا پیٹ نہیں ہے. خوب زمزم پئیں اور اس کے بعد یہ 2 عمل آپ کا پورا ہو گیا, احرام بھی ہو گیا, طواف بھی ہو گیا. اب تیسرا کام یہ ہے سعی. پھر آپ صفا مروہ کی طرف چلیں گے. سعی آپ کو بتا دیا جائے گا, بالکل سب نشان لگا ہوا ہے کس طرف آپ کو چلنا ہے. سعی کے لیے جب آپ جائیں تو صفا کی طرف آپ جائیں گے. صفا پہاڑی آپ نے سنا ہوگا جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اللہ کے شعار میں سے ہیں, نشانیوں میں سے ہیں. جب آپ صفا پہاڑی پر جائیں تو پھر آپ وہاں دیکھیں کہ کعبہ کدھر ہے. کعبہ وہاں سے نظر آئے گا, کعبۃ اللہ کی طرف. یہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ استلام کرے یا سعی کی طرف آتے ہوئے آخری الوداعی استلام کرتے ہوئے آئے. وہاں پر بھی دعا مانگنے کا حکم ہے. سعی شروع کرنے سے پہلے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور نے خوب دعا مانگی تھی, آپ بھی خوب دعا مانگیں. بعضوں کو دیکھا ہے کہ ہچکیاں نکل جاتی ہیں. دعا مانگنے کے بعد اب یہاں سے سعی کی نیت کریں گے. سعی آپ کا یہاں تیسرا کام شروع ہوگا, صفا مروہ کا دوڑ, وہ چکر جسے کہا جاتا ہے. صفا سے یہ آپ کا عمل شروع ہوگا مروہ پہاڑی تک ایک چکر ہے. مروہ پہاڑی سے پھر آپ کو صفا کی طرف آنا ہے اور صفا مروہ مروہ صفا, اس طرح آپ کو 7 چکر لگانا ہے. جیسا صفا میں بھی مروہ میں بھی دونوں جگہ دعا.
اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے وہیں سے آپ کو دکھے. مروہ میں عموماً دکھتا نہیں ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں رخ کعبۃ اللہ کی طرف. صفا میں تو دکھتا ہے کعبہ. اب ذہن میں یہ رکھیں جس طرح طواف میں حجر اسود سے ایک پہلا چکر شروع ہوا تو حجر اسود تک ہی آ کر پہلا چکر ہوتا ہے. صفا سے شروع کریں گے تو صفا پر پہلا چکر نہیں ہے بلکہ صفا پر شروع کریں گے تو مروہ پہنچے تو ایک چکر, مروہ سے پھر صفا آئے تو 2 چکر. اسی طرح آپ کا چلے گا, صفا میں شروع ہوگا, مروہ میں آپ کا چکر ختم ہوگا. 7 چکر ہے. اب یہاں 2-3 مسائل ہیں اسے ذہن میں رکھیں. اب یہاں جب آپ شروع کریں گے چلنا, عورتیں بھی اور مرد بھی, ذکر بھی ہو, دعا بھی ہو, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ لکھے ہوئے بھی آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ چلیں گے تو ایک جگہ آئے گا میلین اخضرین, گرین لائٹ آپ کے بالکل سر کے اوپر وہ نظر آئے گا, وہ نشان لگا ہوا ہے کہ یہاں سے. مرد کے لیے حکم ہے کہ تھوڑا جو عام چالی ہے اس پر تیزی پن لائے, ایک دم دوڑنے کی نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا لچک لائے جس طرح رمل پر آپ لائے تھے. یہاں مرد حضرات تھوڑا تیز چلیں گے, عورتیں آہستہ چلیں گی, عام چالی چلیں گے. اور یہاں پر ایک ذہن میں رکھیں کہ اگر مستورات آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو تو دوڑنا ہے, ان کو چھوڑنا پڑے گا اور وہ رہ جاتی ہیں عموماً. اور مرد جب وہاں پہنچتا ہے اور پیچھے پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں کہ میری مستورات کہاں ہیں, وہ یہ سمجھتا ہے اگر رکوں گا تو صحیح خراب ہو جائے گا. نہیں بھائی, مسئلہ ذہن میں رکھو, آپ انتظار کرو. آپ دوڑ کر چلے گئے, آپ وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرو, وہ آئیں گی تو پھر ساتھ چلنا آگے. کوئی صحیح میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اگر آپ 2-3 چکر کرنے کے بعد تھک گئے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ بھی سکتے ہیں, آرام بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی فکر میں کہ بھائی اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے صحیح خراب ہو جائے, عمرہ خراب ہو جائے, یا دم دینا پڑے گا یا کچھ, یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ پریشانی ہوتی ہے. اور وہاں ہر کوئی مفتی بنا رہتا ہے, میں کسی عجیب و غریب وہاں سب لوگ مسئلہ بتاتے ہیں. ذہن میں رکھیں, اپنے آدمی سے مسئلہ پوچھیں جس پر اعتماد ہو, جس پر بھروسہ ہو. اگر آپ کے اس گروپ میں عالم ہے تو سبحان اللہ, آپ ان سے مسئلہ پوچھیں, انہی عالم کی آپ بات سنیں, ورنہ آپ بھٹک جائیں گے. الگ الگ لوگ وہاں کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. جتنا آپ کو بتایا جاتا ہے وہی آپ وہاں عمل کریں, پھر آپ شک و شبہات میں پڑ جائیں گے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں, یہ تو یہ کر رہا ہے, مجھے تو یہ کرنا چاہیے, مجھے یہ کہا گیا تو یہ تو دوسرا عمل کر رہا ہے. وہاں مختلف قسم, مختلف مزاج کے لوگ وہاں آپ کو ملیں گے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اطمینان سے اپنی مستورات کو ساتھ رکھیں. طواف میں ایک چیز ذہن میں رکھیں, عموماً یہ ہوتا ہے, ہم نے بعضوں کو دیکھا کہ اپنی بیوی یا اپنے محرم کے گلے پر ہاتھ ڈال کر طواف کرتے ہیں. بالکل غلط یہ عمل ہے. طواف کے دوران کہاں ہو, کس جگہ کھڑے ہو, اس کی عظمت کو ذہن میں رکھو. یہ کوئی تفریح گاہ نہیں ہے, یہ کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر قطب اور ابدال نبی بھی آئے تو تھراتے تھے. ایک فیشن بنا ہوا, موبائل نکال کر سیلفیاں لیتے ہیں اور ویڈیو کالنگ میں لوگ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں طواف کر رہا ہوں. کسے دکھاتے ہو؟ یہ عمل اللہ کے لیے ہونی چاہیے, تم برباد کر رہے ہو. یہ کوئی تعریف وارف نہیں ہے. آپ کا عمرہ ختم, 2 سال 3 سال کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی جو عزت دیتے تھے وہ عزت بھی نہیں دیں گے لوگ. کیوں ہم خراب کریں یہ عمل کو؟ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں اسے توفیق دیا لیکن دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. فرمایا اگر مستورات آپ کے ساتھ ہیں تو ہاتھ اور انگلیوں کو نہ پکڑے طواف کے دوران. آپ کچھ کپڑا رکھ لو یا آپ کے چادر کے نچلے حصے کو آپ بھی تھما دو اپنی مستورات کو کہ پکڑے رہنا, میرے پیچھے پیچھے رہنا. ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر, ہاتھ پکڑ کر. الامان الحفیظ, جس طرح کے غیروں کا طرز زندگی ہے
کہ ہنی مون مناتے ہیں کہیں دوسری جگہ جا کر. آج مسلمان کا ذہن بھی اللہ حفاظت فرمائے وہاں جاتا ہے ہنی مون کی نیت سے. نعوذ باللہ ایسی ایسی خرافات آ رہی ہیں. ایک بزرگ کو کسی نے کہا کہ حضرت میں سفر پر جا رہا ہوں کوئی نصیحت کر دو. بزرگ نے کہا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا. کہ پوچھنے والا سمجھ رہا تھا کہ خاص عمل بتائیں گے, خاص وظیفہ بتائیں گے, کہ خاص چیز بتائیں گے کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نظر کی حفاظت کر. اب پتہ چلتا ہے کہ نظر کی حفاظت کتنی ضروری ہے. وہاں جانے کے بعد مختلف دنیا کے کونے کونے سے مستورات آتی ہیں, مختلف مزاج کے ہوتے ہیں, اس لیے اپنی نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ عمل خراب ہو جائے. بہرحال لیکن سعی کے دوران آپ اپنے ساتھ مستورات کو رکھ سکتے ہیں, انتظار بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں بھٹک نہ جائے. اور آپ کا جب آپ صفا سے آپ نے چکر شروع کیا, مروہ پہاڑی پر آپ کا پہلا چکر ختم ہوا. یہ میلین اخضرین میں دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنی ماؤں بہنوں کو کہوں گا کہ اللہ تمہاری عزت اور مقام کو بلند کیا. ہاجرہ عورت تھیں, وہاں یہ دوڑی تھیں, اللہ نے ان کی دوڑ کو قیامت تک اللہ نے اس کو محفوظ رکھا. ایک موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, کیونکہ اس وقت آپ کی عمر بالکل ضعف تھی, کمزوریاں تھیں, کیونکہ اسی کے ہی تو بعد آپ دنیا سے پردہ فرمائے. 7ویں چکر پر آپ کا سانس پھولنے لگا تو آپ مروہ پہاڑی پر جانے کے بعد یوں کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ ہاجرہ اگر تو اس وقت نہ دوڑتی تو آج یہ عالم میں مجھ محمد کو دوڑنا نہ پڑتا. تیری ادا رب کو اتنی پسند آئی, اگر میں محمد بھی نہ دوڑوں تو میرا بھی حج قبول نہیں ہے. اللہ نے ادا کو محفوظ رکھا قیامت تک. یہ ایک داستان ہے, لمبی تاریخ ہے عشق اور معشوق کے درمیان, محب اور محبوب کے درمیان. اس لیے تو اللہ حضرت ہاجرہ کے, ابراہیم کے علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ رکھا اور قیامت تک اللہ نے اسے محفوظ رکھا. وہ تڑپ اس کیفیت پر جب بیوی دوڑتی تھی, جب بچہ نظر سے اوجھل ہوتا تھا تو پھر دوڑ لگاتی تھی, جب دیکھتی تھی کہ اب پانی نظر آ رہا ہے تو پھر دوڑ لگاتی تھی اس امید پر پانی مل جائے. وہ جو دوڑ ہے میلین اخضرین, یہی وہ جگہ ہے جہاں اماں ہاجرہ دوڑی تھیں. اللہ نے مردوں کو دوڑایا کہ تاکہ ہاجرہ کی ادا محفوظ رہے, عورت نہ دوڑے, کیونکہ وہاں ہاجرہ تنہا تھیں, بچہ تھا, اس کے علاوہ کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی مرد نہیں تھا, کوئی انسان نہیں تھا. لیکن اللہ کو ادا تو محفوظ کرنا تھا, تو کس طرح کرتا اللہ؟ مردوں کو کہا دوڑو, عورت نہ دوڑے کیونکہ حیا باقی رہے. مرد دوڑے ادا باقی رہے, عورت نہ دوڑے حیا باقی رہے. بہرحال یہ وہ میلین اخضرین ہیں جہاں دوڑنے کا حکم دیا گیا. 7 چکر آپ کا مکمل ہو گیا تو 3 کام آپ نے کر لیا, احرام, طواف, سعی. اور آخری کام جو ہے وہ ہے حلق یا قصر, بالوں کو کاٹنا یا منڈوانا. یہاں پر بھی مرد عورت دونوں کے لیے الگ الگ مسئلہ ہے. مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سر کو منڈوا لے, سر کے بال کو منڈوا لے. گنجا ہونا یہ افضل ہے, جس کے لیے نبی نے رحمت کی 3 مرتبہ دعا دی ہے. اتنا بال وہ کاٹے گی, وہ اگر کاٹ لے تو وہ بھی احرام سے نکل جاتی ہے, عمرہ اس کا بھی پورا ہو گیا. محرم ساتھ ہے تو مرد اپنی محرم عورت کی بال کاٹ سکتا ہے پردے کے ساتھ. نہیں بس اتنا ہے, ہاں, اور اتنا ہے تو پورا. سامنے کا عموماً بال کم رہتے ہیں, تو وہ جب آپ اکٹھا کرتی ہیں مستورات تو پھر وہ تمام بال اکٹھا نہیں ہوتے, پیچھے کے تو اکٹھا ہوتے ہیں لیکن سامنے کے رہتے, تو سامنے کا بھی 1/4 حصہ کاٹنا ہے. مرد کے لیے یا تو چھوٹا کر سکتا ہے پورا بال, یا تو بالکل صاف کر سکتا ہے.
گنجا ہو سکتا ہے جو افضل ہے. یہاں آپ کا عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا، اس کے علاوہ اور کوئی کام اور نہیں ہے. جی صحیح کرتے ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں کتابوں آپ کو دیا جائے گا، وہاں الگ دعا ہے. ہاں مل جائے گا. نہیں طواف نہیں کر سکتے. صحیح کر سکتے. ہاں جو مستورات کے مسائل ہیں وہ آپ انفرادی طور پر بات کر سکتے ہیں. اللہ ایسے حالات سے اللہ حفاظت کرے. بعض دفعہ ایسے حالات میں آ جاتے ہیں کہ مکمل قیام ہوتا ہے لیکن وہ حالت حیض میں رہتی ہیں، تو دشواریاں ہو جاتی ہیں اس کی طرف سے. ہاں اور کیا پوچھنا ہے؟ جی واجب ہے. وہ جو 2 رکعت وہ ہاں مستحب ہے، اور وہیں پڑھنا مستحب نہیں ہے. وہیں لوگ زبردستی پڑھتے ہیں جبکہ وہاں لوگ ہٹاتے ہیں کہ بھائی بھیڑ ہٹاؤ، اور وہیں پڑھنا بھائی اندر بھی پڑھ سکتے ہو آپ. یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. ٹور والے گروپ کے اعتبار سے پہلا عمرہ آپ کو کروا دیں گے، اور پھر آپ انفرادی طور پر اب جان چکے، پھر آپ انفرادی طور پر عمرہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو پھر حدود حرم سے باہر جانا ہوگا. مسجد عائشہ یا میقات آپ کو بتا دیا جائے گا، وہاں جا کر ہی پھر اسی طرح جس طرح آپ انڈیا میں رہ کر احرام پہنے، جس طرح وہاں اس طرح احرام پہنیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اپنے ہوٹل سے احرام پہن کر بھی جا سکتے ہو مسجد عائشہ، نیت آپ کو وہاں کرنی ہے. عموماً اپنے لباس میں جاتے ہیں، پھر بیگ ضرورت ہوتی ہے، پھر اسے نکالو بیگ میں رکھو پھر احرام پہنو. آپ یہیں سے ہوٹل سے ہی احرام پہن لو، مسجد عائشہ چلے جاؤ، وہاں وضو کرو، احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے پھر کعبۃ مکہ کی طرف نکل لو. کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. عورتوں کے لیے جو احرام کے جو پابندیاں ہیں وہ صرف ایک ہیں، چہرہ کھلا رکھنا، اور وہ چہرہ پردے کے ساتھ ہو یہ بہتر ہے. کھلا رکھنا مطلب یہ نہیں کہ نامحرم کا بھی نگاہ پڑتی رہی، اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے طریقہ ہے، وہ ٹوپیاں ملتی ہیں، وہ کوئی چادر وغیرہ ایسا ملتا ہے کہ آپ چہرے پر کوئی کپڑا مس نہ ہو، ٹچ نہ ہو. عمرہ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، نفلی عمرہ اپنے مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ایک عمرہ میں تمام رشتہ داروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں نفلی عمرہ ہوگا، جس کے لیے آپ نیت کریں گے اس کے لیے عمرہ. اور بس آپ بتائیں گے. جی ہاں وہاں کا ایک سفر اچھا مختصر، ہاں وقت بھی ہو گیا. ہاں مکہ میں جتنا دن آپ کا قیام رہے گا، خوب عبادتوں میں آپ کا اوقات صرف ہو، گھومنا ٹہلنا سونا، یا نمازوں کے پابند کریں کہ یہاں آئے ہیں تو ایک نماز بھی نہ چھوٹے کعبۃ اللہ کے اندر. جتنے دن آپ رہیں گے پھر وہاں کے مقدس مقامات کو آپ کو لے جایا جائے گا. طائف جائیں گے، اور پھر وہاں مسجد کا کیا نام ہے طائف کا، وہ نہیں جہاں سے احرام باندھتے ہیں، ذوالحلیفہ، ہاں وہ مسجد جائیں گے. اور پھر آپ کو مکہ میں بھی وہ تمام چیزیں آپ کو زیارت کی جائیں گی، مقدس جگہ مینا مزدلفہ جہاں حاجی حج کے موقع پر جاتے ہیں. خدا کا میں لطف و کرم دیکھ آیا، میں رحمت سراپا حرم دیکھ آیا.